محترم سامعین کرام، گزشتہ جمعے آپ حضرات کی خدمت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے حوالے سے الحمدللہ کافی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صلاۃ اور سلام دو چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھنے کا بھی کہا گیا اور سلام کا بھی کہا گیا، اور پھر سلام کے حوالے سے کافی ساری باتیں ہوئیں۔ آج کی اس نشست میں ہم آپس میں ملتے ہوئے جو ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں، اس حوالے سے چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے قرآن و سنت سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب حضرات کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، جس وقت سے یہ کائنات وجود میں آئی، اس وقت سے لے کر آج تک تمام کی تمام قوموں میں آپس میں ملتے ہوئے سلام اور تحیہ کرنے کا طریقہ رہا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک کا طریقہ جدا جدا تھا۔ بعض قومیں جب آپس میں ملتی تو اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ لیتی، اور بعض قومیں جب آپس میں ملتی تو اپنے سر کو یوں جھکا لیا کرتی، اور بعض قومیں جب ملتی تو وہ اپنے بادشاہ کے سامنے یا اپنے دوست کے سامنے سجدے میں گر جاتے، یعنی کہ بولنے کے اندر کوئی تلفظ نہیں تھے، صرف ملتے وقت بغیر تلفظ کے ادب کا یہ انداز تھا۔ پھر ایک وقت آیا، لوگوں نے کہا نہیں، ملتے وقت کچھ بولنا بھی چاہیے، تو سب سے پہلے انگریز نے کیا کیا؟ انگریز نے سکھایا گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ہیلو، اور اسی طرح گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ کے الفاظ انگریز نے استعمال کیے، اور ہندو حضرات نے انہوں نے کہا ہمیں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، وہ جب ملتے تو کہتے نمستے، رام، اور اس طرح کے الفاظ رام جے وہ استعمال کرتے۔ اور حضور کے آنے سے پہلے عربوں کی جو عادت تھی کہ عرب یہ کہتے تھے انعم بک عینا، اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، انعم اللہ صباحا، تیری صبح اچھی ہو، یعنی عرب جو اس وقت دعا دیتے وہ کہتے صبح اچھی ہو یا کہتے تیری شام اچھی ہو، تو یہ انداز چل رہا تھا۔ اور مجوسی یہ کرتے تھے کہ جب کسی سے ملتے تو یہ کہتے تھے تو 1000 سال زندہ رہے۔ لیکن میرے دوستو، جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے ہٹا کر ہمیں سلام عطا فرمایا کہ جب تم ملو آپس میں تو تم کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کو سلام کہاں سے ملا؟ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سیدنا آدم علیہ السلام کا جب پتلا بنایا گیا، آپ کے اندر روح ڈالی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام سے کہ اے آدم جاؤ فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور جا کے فرشتوں سے کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے آدم، آج کے بعد تیرا بھی یہ سلام ہے اور تیری آل اولاد کا بھی یہی سلام۔ تو سلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور وہاں سے چلتی آ رہی ہے۔ اور ایک روایت کے موافق اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سلام کی ابتدا اس امت سے ہوئی، اس سے وہ اس طرح کہ وہ فرماتی ہیں کہ یہودیوں کو 2 کاموں سے بہت تکلیف ہوئی۔ یہودیوں کو
دو کاموں سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، نمبر ایک آمین سے اور نمبر دو آپس میں ملتے ہوئے سلام کرنے سے۔ تو خیر یہ ایک اختلافی بات، لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ سلام کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اب یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو کہہ رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، صرف اتنا کہہ رہے ہیں، اور فرشتے جواب میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جبکہ ہم جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو محدثین فرماتے ہیں ہو سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سلام میں ابتدا کی ہو، ادھر فرشتوں نے بھی سلام میں ابتدا کی ہو، اس لیے دونوں کا سلام اس انداز میں آیا۔ تو سلام کی ابتدا اس وقت سے چلی آ رہی۔ اچھا، عجیب غور و فکر اگر ہم کریں کہ سلام کیسا بہترین لفظ، آپ دنیا کے جتنے بھی مذاہب میں ملنے کا طریقہ ہے اس سب کو سلام کے ساتھ مقابلہ کروائیں، باقی سب الفاظ میں نہ محبت ٹپکتی نظر آتی، نہ ان کے اندر کوئی گہرائیت اور معنویت ہے، لیکن ہمیں جو لفظ عطا فرمائے سلام، اس میں معنویت بھی ہے، اس میں گہرائیت بھی ہے، اس میں محبت بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں لفظ اللہ کا تذکرہ بھی ہے، اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتوں کا تذکرہ بھی ہے۔ دیکھیں نا، اب انگریز نے کیا بتایا، گڈ مارننگ، اس میں صبح کی دعا ہو گئی، چلو گڈ نائٹ صرف رات کی دعا ہو گئی، باقی کا کیا بنے؟ یا عرب کہتے تھے تیری صبح اچھی ہو جائے، باقی حصے کا کیا بنے؟ یا مجوسی کہتے تھے 1000 سال جیتے رہو، تو جیتے تو لوگ جیلوں میں بھی، تو جیتے تو لوگ ہاسپٹلوں میں بھی، لیکن اس کو جینا نہیں کہتے۔ سلام جب آیا تو سلام نے کیا کہا، تم صبح بھی جیو، تم شام بھی جیو، تم ساری زندگی جیو، سارا سال جیو، بلکہ اس دنیا میں نہ جیو، مرنے کے بعد روز محشر میں بھی جیو، اور آخرت کی تنگیوں میں بھی اللہ آپ پر سلامتیاں نازل فرمائے۔ کیسا بہترین لفظ سلام آیا کہ ہر وقت کے لیے، اور جینا بھی کیسے ہے، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جینا، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور دوسرا، سلام اسم من اسماء اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلام۔ جس طرح ہم قرآن میں پڑھتے ہیں السلام المؤمن المہیمن العزیز، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارا انداز یہ تھا کہ جب ہم نماز پڑھا کرتے نا، نماز، تو نماز کے اندر ہم سلام پھیرتے ہوئے کہتے السلام علی اللہ قبل عبادہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، ہم اس طرح ترتیب سے سلام پیش کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ پر سلام نہ کہا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، اللہ تعالیٰ خود سلام۔ تو السلام علیکم اسم من اسماء اللہ تعالی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو، سلام کے اندر کتنے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کے فضائل، آپ نے فرمایا ان اول الناس من بدأ بالسلام، اللہ کے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوتا ہے جو ملتے ہوئے سلام میں پہل کرے، جو سلام میں کیا کرے، پہل کرے۔ یہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب، دیکھیں دو بندے آپس میں ملتے ہیں، ملتے ہوئے ان میں اب امید ہے یہ بھی سلام کرے، امید ہے یہ بھی سلام کرے، لیکن جس نے پہلے سلامتی ڈال دی وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا ان اول الناس من بدأ بالسلام۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دو کام کرو، اگر تم یہ دو کام کرو گے تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔
اے اللہ کے نبی وہ دو کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا بہت آسان ہے وہ دو کام۔ وہ دو کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں مساکین کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرے نمبر پر سلام کیا کرو۔ جب تم یہ دو کام کرو گے اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تین کام کر لو تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ تین کام کر لو اللہ تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ وہ تین کام کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر الانصاف من نفسک، اپنے اوپر انصاف کرنا شروع کر دو۔ لوگوں کے اندر انصاف کرنا بہت آسان، پنچایت پرے کے اندر بیٹھ کر دوسروں کے مسئلوں پہ دو ٹوک فیصلے کرنا بہت آسان، لیکن اپنے گھر میں انصاف کرنا، اپنی ذات پر انصاف کرنا، یہ عمر بن عبدالعزیز جیسے شخص کا کام ہے، ہر بندے کے بس کا کام نہیں، اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے، لیکن اگر کوئی یہ کر جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے اندر حضرت مولانا مرغوب الرحمان صاحب ہوتے، ان کے بیٹے جو ہے وہ 2 پیپر جو ہے امتحان کے اندر اس میں ان کے نمبر 2% کم آئے، سالانہ امتحان نہیں دینے دی، حالانکہ خود مدرسے کے معتمم تھے کہ نہیں سب سے پہلے انصاف اور قوانین اپنے گھر سے چلیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی تو آپ نے سب سے پہلے بنو امیہ سے جو زمینیں سلب کر رکھی، حالانکہ آپ خود بھی بنو امیہ میں سے، آپ نے سب سے پہلے وہ زمینیں چھین کر بیت المال میں جمع کروائیں اور پھر اپنی بیوی کا سامان بھی بیت المال میں جمع کروایا۔ فرمایا الانصاف من نفسک، سب سے پہلے اپنی ذات پر انصاف کرنا شروع کر لو۔ دوسرا کام آپ نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ۔ سلام جہاں کہیں ملے، جس سے بات ہو، جس سے بھی ملاقات ہو، السلام علیکم السلام علیکم۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ جب سفر میں ہوتے، رستے میں درخت آ جاتا تو درخت کو کراس کرتے، پھر ملاقات ہوتی کہتے السلام علیکم، پھر آگے چلتے ملاقات ہوتی السلام علیکم، قدم قدم پر سلام، کہ تم سلام کو پھیلاؤ۔ اگر تم سلام پھیلاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں۔ اسی طرح میرے دوستو حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا، میری پھوپھی مجھے بتایا کرتی تھی کہ آخری پیغمبر کی یہ نشانی ہے، میں ہر وقت تلاش میں رہتا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھوں۔ وہ وقت کب آئے گا جب میں توریت کے اندر پڑی ہوئی نشانیاں ایک مجسم شخصیت کے اندر دیکھوں گا؟ کہتے میں مدینہ منورہ سے باہر کھجوریں توڑ رہا ہوں اور میری پھوپھی مجھے کہنے لگی دیکھو وہ آ رہے ہیں۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے دیکھا کہ حضور پہاڑیوں سے جوں طلوع ہوئے جیسے چاند نکلتے، آپ یوں اٹھے تو جیسے وہ بچیوں نے کہا تھا نا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، حضور یوں طلوع ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند جیسا چہرہ پہاڑیوں سے یوں نکل رہے، اور حضرت عبداللہ بن سلام کی پھوپھی کہنے لگی دیکھو وہ آ گئے، وہ آ گئے ہیں بیٹا جس کا تو انتظار کر رہا تھا، یہی وہ چہرہ لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں خوشی کے مارے مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ وہ میں کھجوریں زمین پہ رکھ دوں، کھجوریں ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ہی دوڑ پڑا اور جا کر حضور کا چہرہ دیکھا، دیکھتے ہی کہا ان الوجہ لیس بوجہ کذاب،
خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا اور ملاقات ہوئی، حضور پر اسی وقت ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نصیحتیں کر رہے ہیں، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھو جس وقت لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحتیں اس وقت فرما رہے ہیں۔ اس لیے سلام بہت اعلیٰ، بہت اونچا عمل۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ہم گھر سے باہر نکلے، بازار میں جس کو بھی ملتے ہم سلام کرنے لگتے، وہ ہم سے پہلے سلام کر دیتے، اور ہم سمجھ گئے تھے کہ حضور نے مدینہ منورہ کی فضاؤں کو سلام سے معطر کر دیا ہے، سلام ہی سلام۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہو، اپنی نفرتوں کو مٹانا چاہتے ہو، تو سلام پھیلایا کرو۔ سلام پھیلنے سے محبتیں پھیلتی، سلام پھیلنے سے محبتیں پھیلتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی واضح حدیث ہے، آپ نے فرمایا، لوگو تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت نہ کرو۔ فرمایا، کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو؟ جی اے اللہ کے نبی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کو پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ، اس سے تمہارے اندر محبتیں پھیلیں گی، آپس میں پیار بڑھے گا۔ اور بڑی عجیب بات فرمائی، آپ نے فرمایا، سلام اس کو بھی کرو جس کو تم پہچانتے ہو، سلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام اس کو بھی کرو جس کو تم پہچانتے ہو، اور سلام اس کو بھی کرو جس کو تم پہچانتے نہیں۔ آج ہمارے اندر بہت بڑا فتنہ کہہ لے، وہ یہ ہے کہ ہم سلام صرف اس کو کرتے ہیں جس کو پہچانتے ہوں، یا جس سے ہماری دنیاوی غرض وابستہ ہو، یا جس کے ساتھ ہمارا کوئی لالچ ہو۔ ہم مطلب پرست لوگ ہو چکے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، چاہے تم کسی کو پہچانو چاہے کسی کو نہ پہچانو، کوئی تمہارا پڑوسی ہو یا کوئی پڑوسی نہ ہو، رشتہ دار ہو چاہے رشتہ دار نہ ہو، لیکن ہر ایک کو سلام کرو، ہر ایک کو سلام کرو۔ اس لیے میرے دوستو، قیامت کی نشانی بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں کو سلام کرنا کہ جن کو تم پہچانتے ہو۔ آپ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے دو باتیں، نمبر ایک، قیامت کے قریب لوگ مسجد کے سامنے سے گزریں، نماز کا وقت ہوگا لیکن مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ قیامت کے قریب مسجد میں نماز پڑھنے کا وقت ہوگا، لوگ مسجد کے سامنے سے گزریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے۔ دوسری نشانی فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ سلام صرف اپنے پہچاننے والوں کو کریں گے۔ میرے دوستو، اندازہ کرو، کیا یہ دو نشانیاں آنی ہیں یا آ چکی؟ کتنے لوگ ہیں بیچارے مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نماز کا وقت ہوتا ہے، ان کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ اذان آ چکی ہے، نماز کا وقت آ چکا ہے، اور اللہ کے نبی قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اور سلام کا ایک بڑا عجیب فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر میں سلام کہا کرو، اس لیے کہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہو گے تو اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اللہ کی طرف سے خیریں آئیں گی، اور اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم اپنے گھروں میں داخل ہوا کرو تو سلام پیش کیا کرو۔ مفسرین کہتے ہیں یہ سلام اس وقت ہے جب گھر کے اندر کوئی بھی نہ ہو،
اس وقت بھی قرآن یہ کہہ رہے سلام کرو کہ تمہارے سلام کا جواب فرشتے دیں گے، اور جب گھر کے اندر سارے افراد موجود ہوں پھر تو بدرجہ اولا سلام کرنا چاہیے۔ اس لیے جب گھر میں داخل ہو فرمایا تم سلام کیا کرو کہ اس سے اللہ کی رحمتیں اترتی، اور جب گھر میں سلام نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب گھر والے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو شیطان کہتے ہیں لا مبیت لکم ولا ہاہنا عشاء، آج نہ یہاں تمہارے لیے کوئی سونے کی جگہ ہے نہ کھانے کی کوئی جگہ ہے، چلو کہیں اور چلیں۔ اور جب گھر میں سلام نہیں ہوتا، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں ہوتی، تو شیطان کہتے ہیں ادرکتم المبیت والعشاء، آجو آجو میرے دوستو، آج سونے کی جگہ بھی مل گئی، رات کے کھانے کی جگہ بھی مل گئی۔ تو جس گھر کے اندر شیطان کو سونے کی جگہ بھی ملے اور کھانے کی جگہ بھی ملے، وہ اللہ کی برکتیں کیسے آئیں، وہ اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں۔ آج میرے دوستو ساری دنیا بے برکتی کا رونا رو رہی، اولادوں کے اندر بے برکتی، مال و دولت میں بے برکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا ہمیں کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ اگر گھر کے بڑے افراد یہ کریں گے تو چھوٹے بھی کریں گے۔ ہم اپنے گھروں کی فضا بنائیں کہ جو بھی گھر میں داخل ہو، گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہم سلام سے ابتدا کیا کریں۔ تو یہ سلام کے میرے موٹے سے مختصر فضائل آپ حضرات کو سنائے، اور میرے دوستو سلام کے حوالے سے سلام کیا ہے؟ سلام کرنے کا انداز بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ سب سے کم السلام علیکہ یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، السلام علیکہ نہیں کہہ سکتے، آپ السلام علیکم کہیں، اور افضل بھی یہ ہے کہ آپ علیکہ کی بجائے علیکم کہیں، اس لیے کہ علیکم جمع کے لیے ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو۔ جس طرح ہم اپنی زبان میں کسی کو بلاتے ہوئے تو نہیں کہتے بلکہ آپ کہتے ہیں، تو السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ تجھ پر سلامتی ہو، السلام علیکم ادب تم پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی۔ اور علماء نے عجیب بات کی ہے کہ جب تم کسی کو سلام کیا کرو اکیلا ہو، اس کو ایک نہ سمجھا کرو، اس کو تین سمجھا کرو، اس کے ساتھ دائیں بائیں دو فرشتے بھی بیٹھے ہوئے، سلام کرتے ہوئے نیت کر لیا کرو کہ میں اس کو بھی سلام کر رہا ہوں اور اس کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی انسان جواب دیتا ہے فرشتے بھی جواب دیتے ہیں، ہمیں فرشتوں کی دعائیں نصیب ہو جائیں۔ تو اس لیے سلام کم از کم السلام علیکم، اس سے کم سلام نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی سلام ہو، یہ کوئی سلام نہیں، سلام ہو، سلام یہ کوئی لفظ نہیں، اور نہ ہی یہ السلام علیکم کے جملے کو پورا کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے بھائی سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم یہ بھی کوئی لفظ نہیں۔ اگر پڑھنا ہے تو سلام پر الف لگاؤ، لام لگاؤ، السلام، اور میم پر پیش دو السلام علیکم۔ اگر الف لام نہیں لگانا آپ نے تو پھر سلام علیکم کہیں، سلام علی۔ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی فنی غلطیاں ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک دفعہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا گھر میں بیٹھی ہوئی، ایک یہودی آیا، اس نے چال بازی کی۔ یہودی عرب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے کی بجائے کہنے لگا السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں بھی لوگ کہتے ہیں السلام علیکم، یہ عربی کا فرق چیک کرا رہا ہوں، السلام علیکم۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں تھی، آپ نے فرمایا السلام علیکم ولعنکم وغضبکم، تم پر اللہ کی لعنت برسے، تم پر اللہ کا غضب برسے، تم اللہ کے دشمن ہوں گے۔ ادھر اللہ کے نبی بھی نکل، آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہو؟ اے اللہ کے نبی آپ نے دیکھا نہیں اس یہودی نے آپ کو السلام کہنے کی بجائے السلام کہا،
अस्साम का तर्जुमा है तुम पर मौत वाक़ हो। अस्सलामु अलैकुम। अम्मा आयशा ने फरमाया मौत तुझ पे पड़े, तुझ पे अल्लाह का गज़ब नाजिल हो, मेरे महबूब पे क्यों मौत आए, मेरे महबूब पे क्यों अल्लाह का गज़ब हो। तो सलाम के लफ्ज़ों में इतना फ़र्क पड़ता है, इसलिए जल्दबाजी में सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम इस तरह के जुमले कहने की बजाय हम प्यार मोहब्बत से सीधा सीधा सलाम सीखें। अस्सलामु अलैकुम, ये सलाम हो गया। अब अगला कुरान का हुक्म समझिए, व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। ये कुरान ने सलाम का जवाब देना सिखाया है। कुरान ने कहा कि जब तुम पर कोई सलाम पेश करे तो तुम जवाब में या तो वैसा ही जवाब दे दो, या वैसा जवाब नहीं देना तो कम अज़ कम उससे बेहतर जवाब दो, बेहतर जवाब। अब देखो इस आयत से हमें ये बात समझ आई कि सलाम का जवाब देना वाजिब है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। सलाम का जवाब न देने से इंसान गुनाहगार होता है। अल्लाह फरमाते हैं जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम सलाम का जवाब दो, हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से दो। अब कोई नहीं देगा तो गुनाहगार होगा। और ये तो आपने एक बड़ी लंबी हदीस में फरमाया कि मुसलमान पर 6 हक़ हैं, उनमें से एक हक़ जो आपने गिनवाया, जब वो सलाम करे तो उसका जवाब दो। तो सलाम करते हुए जवाब, लेकिन हमें इससे ये पता नहीं चला कि सलाम की इब्तिदा करना क्या है। जवाब देना तो वाजिब है, इब्तिदा करना क्या है। तो इतनी हदीसों को मुहद्दिसीन ने सामने रख कर कहा कि सलाम की इब्तिदा करना कम अज़ कम सुन्नत मुअक्कदा है। और हज़रत मौलाना ज़करिया साहब ने औजज़ुल मसालिक में ये बात फरमाई है कि सलाम की इब्तिदा उस शख्स को करना जो इंसान का अपना पहचानने वाला सगा रिश्तेदार हो, वहाँ तो सुन्नत मुअक्कदा से निकलकर वाजिब तक चला जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों खैर ये फ़नी बहस में नहीं मैं आपको ले जाता, सलाम का जवाब देना वाजिब। अब कुरान ने हमें 2 बातें बताई कि तुम या तो ये करो कि जितना सलाम तुम्हें किसी ने किया है उतना ही तुम भी कर दो। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, आप जवाब में कह दो वालेकुम अस्सलाम। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप कह दो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। लेकिन कुरान कहता है इससे भी अच्छा दर्जा ये है कि तुम जितना उसने सलाम किया है उससे बेहतर उसको जवाब दो। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम, आप कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बढ़ जाओ आगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मजलिस में तशरीफ़ फरमाएं, एक सहाबी रसूल आए, उन्होंने आकर सलाम किया, कहा अस्सलामु अलैकुम। आपने फरमाया 10, यानी इसको 10 नेकियां मिल गई। एक और आया, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आपने फरमाया भाई इसको 20 नेकियां मिली। एक तीसरे साहिब आए, उनका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने फरमाया इसको 30 नेकियां मिली। और जैसे जैसे वो जवाब देते रहे वैसे ही हुजूर भी जवाब देते रहे। अच्छा, सहाबे किराम सवाब के हरीस थे, नेकियों के हरीस थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन उबादा के घर गए मिलने के लिए, दरवाज़े पे दस्तक दी और आपने कहा अस्सलामु अलैकुम। हज़रत साद बिन उबादा अंदर खड़े सुन रहे हैं, जवाब ही नहीं आ रहा। आपने फिर कहा अस्सलामु अलैकुम। हज़रत साद बिन उबादा कोई जवाब नहीं। तीसरी दफ़ा हुजूर ने कहा अस्सलामु अलैकुम। हज़रत साद बिन उबादा कोई जवाब नहीं दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ज़ैना मा अलैना, जितना हमारा फ़र्ज़ था हमने अदा कर दिया, अब
چلو چلے۔ یہاں سے میرے دوستوں ایک بات سمجھ آئی کہ کسی کے گھر پہ 3 سے زیادہ دستک دینا یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ کسی کی موبائل پہ 3 سے زیادہ دفعہ کال کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے آپ کو 20 کالیں کر دی، آپ کال ہی نہیں اٹھا رہے، میں بڑی ایمرجنسی میں تھا۔ بھئی تو ایمرجنسی میں تھا تو مولوی بھی تو بشر ہے، اس کو کوئی ایمرجنسی نہیں ہو سکتی۔ اگر تجھے تقاضے سونے بھی نہیں دیتے لوگ، 10 20 کالیں، عقل ہونی چاہیے انسان کے اندر کہ جب اللہ تعالی جب جو ہے آپ کی 1 دفعہ کال نہیں اٹینڈ ہوئی، 2 دفعہ نہیں ہوئی، تیسری دفعہ بیت الخلاء میں ہو سکتا ہے، انسان سویا ہوا ہو سکتا ہے، نماز میں ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی صحابی کے دروازے پر 3 سے زیادہ دفعہ دستک نہیں دی، واپس چل پڑے۔ قضینا ما علینا، جو ہمارا حق تھا ہم نے ادا کر دیا۔ فوراً حضرت سعد بن عبادہ گھر سے باہر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ آپ نے فرمایا سعد ہم نے 3 دفعہ سلام کیا اور ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 3 دفعہ کہا، آپ باہر نہیں آئے۔ اے اللہ کے محبوب، اللہ کی قسم آپ نے جتنی دفعہ سلام کیا میں سلام کا جواب دیتا رہا، لیکن میں آہستہ دیتا رہا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے محبوب کی سلامتیاں اور رحمتیں اور برکتیں میرے خاندان کو بار بار نصیب ہوتی رہیں۔ پہلی دفعہ جب آپ نے سلام کیا اگر میں جواب دے دیتا آپ واپس آ جاتے یا چلے جاتے، لیکن میں نے چاہا کہ محبوب نے 1 دفعہ کہہ دیا، کاش 1 دفعہ حضور اور کہہ دیں۔ آپ نے دوسری دفعہ کہا، میں نے کہا کاش حضور کی زبان سے 1 دفعہ اور دعا سن لو، تو میں نے 3 دفعہ آپ کی زبان سے یہ دعا سنی۔ حضور اتنے خوش ہوئے، آپ نے خوش ہو کے کہا اے اللہ سعد ابن عبادہ کی اولاد پر اپنی رحمتیں برکتیں اور نصرتیں نازل فرما۔ سعد ابن عبادہ پر اپنی رحمتیں نصرتیں برکتیں نازل فرما۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں حضرت ابن عمر کے پاس گیا، بہت جلیل القدر سیدنا عمر ابن خطاب کے بیٹے ابن عمر کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مجھے بازار لے کر چلے، کہتے سارا بازار پھر چھوٹے بڑے غریب تاجر دکاندار گاہک سب کو سلام کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ واپس آئے، میں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ نہ کوئی سودا خریدا نہ کوئی کام تھا آپ کو بازار میں، آپ گئے اور واپس آ گئے۔ تو کہنے لگے بھائی میں تو بازار میں اس لیے گیا تھا تاکہ میں لوگوں کو سلام کر کر کے نیکیاں کما لوں، تاکہ میں سلام کر کے نیکیاں کما لوں۔ صحابہ بازاروں میں بھی نیکیاں کمانے جاتے تھے، کیسا ایمان تھا ان کے اندر۔ اسے حضرت شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر بازار میں کیوں جاتے تھے؟ اس لیے جاتے تھے کہ جو شخص روزانہ 10 بندوں کو سلام کرے، فضیلت سن لو، جو بندہ روزانہ 10 بندوں کو سلام کرے اس کو 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص روزانہ 20 بندوں کو سلام کرے، یہ طبرانی کی روایت ہے، حضرت زکریا نے نقل کی ہے، جو شخص 20 بندوں کو سلام کرے فرمایا اگر اس دن اس کی موت آ جائے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا داخلہ پکا کر دیتے ہیں، لازم کر دیتے ہیں، جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائیو سلام کو اپنائیں، محبت پہنچائیں، اور سلام کا جواب دینے کا میں نے طریقہ بتا دیا۔ اور ساتھ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں سلام چل رہے نا، کیا کوئی سلام کرتے تو سر ہلا دیتے ہیں۔ مولانا تھانوی صاحب فرمایا کرتے تھے لوگ چھٹانکی کی زبان نہیں ہلاتے، من کا سر ہلا دیتے ہیں۔ سلام آیا سر ہلا دیا، اور زیادہ کیا کرتے ہیں ہاتھ، کسی سے سلام کرنا ہو مجھے تو جو ایسے کرے میں بھی کہتے ہوں ٹھیک ہے بھائی یہی ٹھیک ہے، یہ کوئی سلام نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنا رہا ہوں صحیح حدیث، آپ نے فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے۔ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کا سلام کیا تھا کہ یہودی انگلیوں سے سلام کرتے تھے،
اور آپ نے فرمایا عیسائیوں کا سلام کیا تھا؟ وہ ہاتھ سے سلام کرتے تھے۔ اس لیے صرف موٹر سائیکل پہ، بائک پہ رستے میں گزرتے آتے جاتے یوں کر دیتے ہیں لوگ، کوئی سر ہلا دیتا ہے، کوئی ہاتھ ہلا دیتا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے دوستو گناہ ہے، ممانعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہودیوں کا، عیسائیوں کا طرز بتلایا۔ سلام کہے، آپ کو کوئی سلام کہے، آپ اس کا جواب دو، ہو سکے تو اس کے کانوں تک پہنچاؤ۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ بھی اتنی آواز سے کہو اس کے کانوں میں چلے جائے۔ ہاں ہو سکتا ہے کسی بھائی کے دل میں یہ بات آتی ہو کہ بھائی سفر پہ چلتے ہوئے ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو میرا سلام سنتا نہیں، میرا جواب اس کو سنتا نہیں۔ اس کا بھی حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ انسان ہاتھ سے اشارہ کرے اور زبان سے جواب دے۔ ہاتھ کے اشارے کے ساتھ ساتھ زبان سے جواب دے، چاہے جواب اس کو سنے چاہے نہ سنے، لیکن جواب ادا ہو جاتا ہے۔ صرف ہاتھ کا اشارہ، صرف گردن ہلا دینا، صرف سینے پہ ہاتھ رکھ لینا، اس سے سلام کا جواب بھی ادا نہیں ہوتا، اور اس طرح کرنے سے یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے بھائیو خدارا اس طریقے کو نکالو، اس کو ختم کر دو اپنے اندر سے۔ یہ کوئی اسلامی اور سنت طریقہ نہیں ہے۔ سلام کے بہت سارے احکامات ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے میں سلام کے باقی احکامات پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔